حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا ان دونوں قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ ایک پیشاب کرنے میں احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک سبز ٹہنی پکڑی اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ہر قبر پر ایک ٹہنی لگا دی اور فرمایا شاید ان کے خشک ہونے تک عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ ایک مردے کو خواب میں دیکھا گیا اور اس سے اس کی حالت دریافت کی گئی تو کہا میں نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی جس کی وجہ سے مجھ پر ایک بھیڑیا مسلط کر دیا گیا ہے جو مجھے میری قبر میں ڈراتا ہے، جس کی وجہ سے میں بدترین حالت میں ہوں۔ ایک اور مردے سے پوچھا گیا تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو کیونکہ ایک دن میں نے جنابت کا غسل نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ کا لباس پہنا دیا جس میں دن رات تڑپتا رہتا ہوں۔ عیسیٰ بن مریم ایک مرتبہ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو ایک آدمی کو آواز دی تو اللہ نے اسے زندہ کر دیا۔ عیسیٰ نے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں بوجھ بردار تھا اور لوگوں کا سامان اٹھایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کی لکڑیاں اٹھائے جا رہا تھا، خلال کو توڑ کر دانتوں کا خلال کرنے لگا۔ جب سے فوت ہوا ہوں مجھ سے اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ حسان ابن ابو سنن رحمۃ اللہ علیہ نے حسن رحمۃ اللہ کے شاگردوں سے پوچھا کہ کون سی چیز تمہارے لیے سب سے زیادہ دشوار ہے؟ عرض کیا تقویٰ۔ فرمایا میرے لیے اس سے آسان چیز کوئی نہیں۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا میں نے 40 سال سے تمہارے دریا سے پانی نہیں پیا۔ حسان ابن ابی سنن نے 60 سال تک نہ تو لیٹ کر سوئے، نہ پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور نہ ٹھنڈا پانی پیا۔ وفات کے بعد خواب میں انہیں دیکھا گیا اور حال دریافت کیا گیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، لیکن میں ایک سوئی کی وجہ سے روک لیا گیا جو میں نے ادھار لی تھی اور واپس نہیں کی تھی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی قبرستان کی طرف گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر پہلو کے بل لیٹ گیا اور سو گیا۔ خواب میں اس نے ایک مردے کو دیکھا جو کہہ رہا تھا اے شخص تم عمل کرتے ہو لیکن علم نہیں رکھتے، اور ہم علم رکھتے ہیں لیکن عمل پر قادر نہیں۔ مجھے اپنے اعمال میں 2 رکعت نماز کی مل جائے، یہ دنیا و مافیہ سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میرا ایک مسلمان بھائی فوت ہو گیا، میں نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے کہا اے شخص الحمدللہ رب العالمین، تو زندہ ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا اگر میں یہ لفظ الحمدللہ رب العالمین کہنے پر قادر ہو جاؤں تو یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر کہا تو نے نہ دیکھا جب لوگ مجھے دفن کر رہے تھے تو فلاں آدمی آیا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، میں 2 رکعت نماز پڑھنے پر قدرت پالوں، یہ میرے لیے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ابو صبرہ بیان کرتے ہیں کہ منکر نکیر قبر میں ایک آدمی کے پاس آئے اور کہا ہم تجھے 100 ضربے لگائیں گے۔ مردہ بولا میں نے یہ کام کیا ہے، اور اس نے اپنے بعض عمل صالح کے ذریعے شفاعت طلب کی تو اس کی 10 ضربیں کم کر دی گئی۔ وہ اسی طرح عمل صالح کی سفارش طلب کرتا رہا یہاں تک کہ تمام ضربیں صاف ہو گئی سوائے ایک کے۔ فرشتوں نے اسے وہ ضرب لگائی تو اس کی قبر میں آگ بھڑکنے لگی۔ اس نے پوچھا تم مجھے کیوں مارتے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا تو ایک مظلوم کے پاس سے گزرا تھا جس نے تجھ سے مدد مانگی تھی لیکن تو نے اس کی مدد نہیں کی تھی۔ ایک مرتبہ ایک کفن چور رات کو کفن چوری کرنے لگا، جب اس نے قبر کھودی اور میت سامنے آئی تو دیکھتا ہے کہ آگ میت کو جلا رہی ہے۔ ایک چنگاری اس کی طرف لٹکی اور وہ ڈر کر بھاگا تو توبہ کر کے اللہ سے لو لگا لی۔ عبد الواحد بن عبد المجید سقفی فرماتے ہیں میں نے ایک جنازہ دیکھا جسے 3 آدمیوں اور ایک عورت نے اٹھا رکھا تھا۔ میں نے جا کر عورت سے اسے لے لیا اور قبرستان کی طرف چل پڑے، اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کر دیا۔ میں نے عورت سے پوچھا یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے کہا تیرا کوئی پڑوسی نہ تھا؟ کہنے لگا پڑوسی تو ہیں لیکن وہ اس لڑکے کے تجزیہ و تکفین کے عمل کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ یہ ہجڑا تھا۔ مجھے اس پر رحم آیا، میں اس کو اپنے گھر لے آیا اور اس کو کچھ درہم گندم اور کپڑے دیے۔ جب میں رات کو سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس ایک آدمی آیا جو اتنا خوبصورت تھا جیسے 14ویں کا چاند ہو، اور اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور میرا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں وہی ہوں جسے تم نے آج دفن کیا ہے۔ میرے رب نے لوگوں کے ہاں میری ذلت کی وجہ سے مجھ پر رحم کیا ہے۔ اے میرے بھائی اپنے لیے تقویٰ کا زاد اختیار کر، اور جو آدمی آگے آنے والے حالات کو جان لے وہ خواہشوں کی پیروی نہیں کر سکتا، اور جو شخص ان لوگوں میں غور کرے جو اس سے جدا ہو گئے تو اس کا ہوشیار ہونا یقینی ہو جائے گا۔ اور اپنی جوانی اور صحت پر کتنے ہی ناز کرنے والے ایسے ہیں جنہیں موت نے اپنی طرف بلا لیا ہے، اور کتنی ہی مالوں کو جمع کرنے والے ایسے ہیں جنہوں نے سب کو چھوڑ دیا اور اس کی بوجھوں کے پاس سے گزر گئے۔ کیا موت کسی مریض کو اس کی ضعف کی وجہ سے یا کسی کمانے والے کو اس کے بچوں کے لیے چھوڑتی ہے؟ تجھے حادثات کا نزول خبردار کرتا ہے اور تجھے پکارتا ہے۔ اگر تیرے کانوں میں ڈانٹ نہ ہو تو تو دوستوں پر روتا ہے اور نوحہ کرتا ہے، جب وہ چلے جائیں گے تو اپنے نفس پر نہیں روتا، حالانکہ تو ان کے پیچھے جانے والا ہے۔